ناول محبت کا سودا۔ دوستوں کی محفل میں باتوں باتوں میں حارث کے سامنے اپنی بیویوں کی ادلا بدلی کا گھنونا آئیڈیا رکھا گیا۔ حارث دنیا کی نظر میں خود کو بیک ورڈز نہیں دکھانا چاہتا تھا، اس لیے وہ اس اندھے دباؤ میں آ گیا اور اپنی ہی محبت، اپنی پاکیزہ بیوی کو دوست کے پاس بھیجنے پر راضی ہو گیا۔ اس ہولناک رات اس نے اپنے دوست کو اپنے ہی کمرے میں بیوی کے پاس بھیج تو دیا، لیکن جیسے ہی وہ دوست کمرے میں داخل ہوا، اندر کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں۔ آخر اس بند کمرے میں ایسا کیا تھا؟ موسم سرما کی وہ شام عائزہ کے لیے ہمیشہ کی طرح سکون دہ تھی۔ کچن سے ادرک والی چائے کی دھیمی دھیمی خوشبو پورے اپارٹمنٹ میں پھیلی ہوئی تھی، اور وہ لاؤنج کے صوفے پر بیٹھی حارث کا انتظار کر رہی تھی۔ شادی کو ابھی محض 2 سال ہی ہوئے تھے اور حارث کی محبت پر رتی برابر بھی کمی نہیں آئی تھی۔ وہ عائزہ کا بے حد خیال رکھتا تھا، اس کی ہر چھوٹی خواہش کو بن کہے پورا کرنا جسے اس کا مشغلہ تھا۔ لیکن پچھلے چند ہفتوں سے عائزہ نے حارث کے رویے میں ایک عجیب سی بے چینی محسوس کی تھی۔ وہ اکثر فون پر مصروف رہتا، اور جب بھی اس کے بچپن کے دوستوں شہریار اور دانیال کے فون آتے تو وہ کمرے سے باہر جا کر بات کرتا۔ دروازے کی گھنٹی بجی، عائزہ کے لبوں پر مسکراہٹ ابھر آئی۔ اس نے جلدی سے دوپٹہ درست کیا اور دروازہ کھولا۔ السلام علیکم، آج تو آپ کافی لیٹ ہو گئے، عائزہ نے حارث کا آفس بیگز لیتے ہوئے محبت سے پوچھا۔ وعلیکم السلام، ہاں وہ بس افسر شاہی کے کچھ کام تھے، اور پھر راستے میں شہریار مل گیا تھا، حارث نے نظریں چراتے ہوئے جواب دیا اور صوفے پر ڈھیر ہو گیا۔ اس کے چہرے پر تھکن سے زیادہ الجھن کے سائے تھے۔ عائزہ چائے کا مگ لے کر آئی اور اس کے پاس بیٹھ گئی۔ حارث، سب ٹھیک تو ہے نا؟ آپ کچھ پریشان لگ رہے ہیں۔ حارث نے چائے کا گھونٹ لیا اور کچھ دیر عائزہ کے معصوم اور پروقار چہرے کو دیکھتا رہا۔ عائزہ کی خوبصورتی اس کی سادگی اور حیا میں تھی، اور یہی چیز حارث کو اس کے عشق میں مبتلا کر گئی تھی۔ لیکن اس وقت حارث کے ذہن میں ایک جنگ چل رہی تھی۔ اس کے دوستوں نے اس کے ذہن میں جو جدید طرز زندگی کا زہر گھولا تھا، وہ اس کے اندر سر اٹھا رہا تھا۔ عائزہ، حارث نے گہرا سانس لیتے ہوئے بات کا آغاز کیا، تمہیں یاد ہے شہریار نے اس ویکینڈ پر اپنے فارم ہاؤس پر ایک پرائیویٹ پارٹی رکھی ہے؟ جی یاد ہے نا، لیکن میں نے آپ سے کہا تھا کہ مجھے ایسی پارٹیاں پسند نہیں جہاں سلیقہ اور حیا نہ ہو، عائزہ نے نرمی سے یاد دلایا۔ حارث نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور بولا، عائزہ، وہ لوگ میرے بچپن کے دوست ہیں، اب وہ سب بہت آگے نکل چکے ہیں، ان کا لائف اسٹائل، ان کی سوچ سب بہت ماڈرن ہو چکی ہے۔ وہ لوگ اپنی زندگی کو ایک الگ نظر سے دیکھتے ہیں۔ کیسی نظر سے حارث؟ عائزہ نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ حارث نے تھوک نگلا، اس کی پیشانی پر پسینے کی ننھی بوندیں ابھر آئیں۔ وہ وہ کہتے ہیں کہ محبت اور شادی میں کوئی حد نہیں ہونی چاہیے۔ وہ لوگ اب ایک نئے کانسیپٹ پر چل رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بدلتے وقت کے ساتھ ہمیں اپنی سوچ کھلی رکھنی چاہیے، جیسے ویکینڈ پر اپنی لائف پارٹیز کو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنا، ایک دوسرے کی بیویوں کی ادلا بدلی۔ حارث کا جملہ ابھی پورا بھی نہیں ہوا تھا کہ عائزہ نے اپنے ہاتھ جھٹکے سے اس کی گرفت سے چھڑا لیا۔ اس کا چہرہ غصے اور صدمے سے بالکل سفید پڑ گیا تھا۔ اسے لگا جسے اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈال دیا گیا ہو۔ حارث، یہ آپ کیا بکواس کر رہے ہیں؟ عائزہ کی آواز کانپ رہی تھی، لیکن اس میں بلا کی سختی تھی۔ آپ کو اندازہ بھی ہے کہ آپ اپنی زبان سے کیا لفظ نکال رہے ہیں؟ عائزہ، میری بات تو سنو، غصہ مت کرو، میں تو بس ان کی بات بتا رہا تھا۔ حارث نے اسے پرسکون کرنے کی کوشش کی۔
بات بتا رہے تھے یا ان کی اس گندگی کو ہمارے پاکیزہ رشتے میں شامل کرنے کا سوچ رہے تھے؟ عائزہ کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن وہ کمزوری کے نہیں بلکہ غیرت کے تھے۔ حارث، نکاح ایک مقدس عہد ہے، کوئی مذاق یا کھیل نہیں۔ جو لوگ اپنی عزتوں کا سودا کرتے ہیں وہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ مجھے فخر تھا کہ میرا شوہر با کردار ہے، لیکن آج آپ کی زبان سے یہ سب سن کر مجھے گھن آ رہی ہے۔ عائزہ دیکھو، تم بات کو بڑھا رہی ہو۔ حارث کا لہجہ بھی اب کچھ سخت ہوا، کیونکہ اس کی مردانہ انا کو ٹھیس پہنچی تھی، اور دوستوں کے تانے اس کے کانوں میں گونج رہے تھے کہ تم تو بیوی کے غلام ہو۔ آج کل کی ماڈرن سوسائٹی میں یہ سب نارمل ہے۔ اگر میں ان کے ساتھ نہیں چلوں گا تو وہ مجھے اپنے گروپ سے نکال دیں گے، وہ مجھے پسماندہ کہیں گے۔ تو کہنے دیں، عائزہ نے تڑپ کر کہا۔ لوگوں کی نظر میں ماڈرن بننے کے لیے آپ اپنی غیرت کا جنازہ اٹھا دیں گے؟ حارث، میں آپ سے التجا کرتی ہوں، اسے لوگوں کے ساتھ دوستی ختم کر دیں۔ یہ دوست نہیں، آستین کے سانپ ہیں جو آپ کا گھر برباد کرنا چاہتے ہیں۔ حارث نے غصے سے چائے کا مگ میز پر پٹخا اور اٹھ کھڑا ہو گیا۔ تم عورتوں کی یہی پرابلم ہے، ہر بات کو اچھالنا اور ڈرامہ بنانا۔ میں نے کوئی گناہ نہیں کر لیا، صرف ایک بات شیئر کی تھی، لیکن تم نے تو جیسے مجھے مجرم ہی بنا دیا۔ وہ غصے سے پیر پٹکتا ہوا بیڈ روم کی طرف چلا گیا اور دروازہ زور سے بند کر دیا۔ لاؤنج میں اب اندھیرا سا محسوس ہو رہا تھا۔ عائزہ صوفے پر بیٹھ کر سسکیاں لینے لگ گئی۔ وہ چائے جو محبت سے بنائی گئی تھی اب ٹھنڈی ہو چکی تھی، بالکل اسی طرح جیسے عائزہ کا دل اس خوفناک سچائی کو جان کر جم سا گیا تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ یہ تو صرف اس طوفان کی شروعات تھی جو ان کی زندگی کو تہس نہس کرنے والا تھا۔ وہ فیصلہ کن رات آ چکی تھی۔ حارث کا پورا وجود اندر سے کانپ رہا تھا، لیکن دوستوں کے تانے اور خود کو ماڈرن ثابت کرنے کی اندھی لو اس کے ہوس پر سوار تھی۔ شہریار نے جب حارث کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، تو پھر حارث، آج رات تمہارا ٹیسٹ ہے، دیکھتے ہیں تم ہمارے گروپ کے قابل ہو یا وہی پرانے خیالات کے مالک۔ تو حارث نے بند آنکھوں سے اپنی غیرت کا گلا گھونٹ دیا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے ہی بیڈ روم کی چابی شہریار کے حوالے کر دی۔ شہریار کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ ابھری۔ وہ دھیمے قدموں سے چلتا ہوا حارث کے کمرے کی طرف بڑھا۔ حارث نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے کانوں پر رکھ لیے۔ وہ لاؤنج کے صوفے پر گر گیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی ہار مان چکا ہو۔ شہریار نے جیسے ہی بیڈ روم کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا تو جو منظر اس کے سامنے تھا، اسے دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت اور صدمے سے پھٹ گئیں۔ کمرے کے خوبصورت بیڈ پر عائزہ موجود نہیں تھی، بلکہ وہاں عائزہ کا عروسی جوڑا جو وہ اپنی شادی کے دن پہنتی تھی، انتہائی سلیقے سے پھیل کر رکھا ہوا تھا، جیسے کوئی جنازہ سجایا گیا ہو۔ اس سرخ جوڑے کے بالکل اوپر عائزہ کے مہر کی سونے کی انگوٹھی اور ایک سفید کاغذ پر لکھا ہوا خط رکھا تھا۔ شہریار کا سارا نشہ حیران ہو گیا۔ وہ غصے اور حیرت کے عالم میں خط اٹھا کر باہر لاؤنج میں آیا اور حارث کے منہ پر مارتے ہوئے چلایا، یہ کیا مذاق ہے حارث، تم نے میرا وقت برباد کر دیا۔ اندر تمہاری بیوی نہیں، تمہاری بربادی کا سامان ہے۔ حارث نے گھبرا کر خط اٹھایا۔ وہ عائزہ کی ہینڈ رائٹنگ تھی، جس کے الفاظ حارث کے دل پر تیر کی طرح لگ رہے تھے۔ حارث، میں نے آپ سے محبت کی تھی، آپ کے نام پر اپنی زندگی وار دی تھی، لیکن آپ نے لوگوں کی نظر میں ماڈرن بننے کے لیے اس پاکیزہ محبت کو بازار کی لکڑی بنا دیا۔ میں ایک عورت ہوں حارث، اور عورت سب کچھ برداشت کر سکتی ہے،
لیکن اپنی عفت اور حیا کا سودا کبھی نہیں کر سکتی۔ آپ نے مجھے غیر کے پاس بھیجنے کا فیصلہ کیا، اس لیے میں آپ کی زندگی، آپ کے گھر اور آپ کے اس گھنونے معاشرے سے ہمیشہ کے لیے جا رہی ہوں۔ یہ مہر کی انگوٹھی اور میرا عروسی جوڑا یہاں چھوڑ رہی ہوں تاکہ آپ کو یاد رہے کہ آپ نے کس چیز کا سودا کیا تھا اور آپ کے ہاتھ کیا آیا۔ اب آپ آزاد ہیں، اپنے ماڈرن دوستوں کے ساتھ خوش رہیں۔ الوداع، عائزہ۔ خط پڑھتے ہی حارث کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ شہریار غصے میں بڑبڑاتا ہوا اس کے گھر سے نکل گیا، لیکن حارث وہیں فرش پر بیٹھ کر بچوں کی طرح رونے لگا۔ وہ بھاگتا ہوا اپنے بیڈ روم میں گیا۔ وہاں پھیلا ہوا عائزہ کا سرخ جوڑا اب اسے اپنی غیرت کا کفن لگ رہا تھا۔ اس نے جوڑے کو اپنے سینے سے لگایا اور دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ عائزہ، مجھے معاف کر دو۔ عائزہ، میں پاگل ہو گیا تھا، میں نے سب کچھ برباد کر دیا۔ اس کی چیخیں بند کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ رہی تھیں۔ اسی رات حارث کی زندگی کا سارا غرور، سارا ماڈرن پن خاک میں مل گیا۔ اسے سمجھ آ گئی کہ شہریار اور دانیال جیسے دوست صرف اس کا گھر اجاڑنا چاہتے تھے۔ اس نے اسی وقت ان دونوں کے نمبر بلاک کیے اور عائزہ کے موبائل پر کالز کرنا شروع کی، لیکن عائزہ کا فون بند تھا۔ صبح کی پہلی کرن کے ساتھ ہی حارث کا ایک نیا روپ سامنے آ چکا تھا۔ وہ روایتی مغرور شوہر نہیں تھا، بلکہ ایک پچھتاوے کی آگ میں جلتا ہوا عاشق تھا، جس کی زندگی کا اب صرف ایک ہی مقصد تھا: عائزہ کو ڈھونڈنا اور اس کے پیروں میں گر کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنا۔ عائزہ کو گئے ہوئے 6 ماہ گزر چکے تھے، لیکن حارث کے لیے وقت جیسے اسی رات تھم گیا تھا۔ وہ گھر جو کبھی عائزہ کے کہکوں اور اس کی محبت سے مہکتا تھا، اب ایک سنسان قبرستان کا منظر پیش کر رہا تھا۔ حارث نے عائزہ کے جانے کے بعد اپنے عالیشان اپارٹمنٹ کا وہ کمرہ بالکل ویسے ہی چھوڑ دیا تھا۔ بیڈ پر اب بھی اس کا عروسی جوڑا اور وہ خط اسی طرح رکھے تھے، جو حارث کو روز اس کے گناہ کی یاد دلاتے تھے۔ ان 6 مہینوں میں حارث بالکل بدل چکا تھا۔ اس نے اپنی تمام عیاشیاں، وہ نام نہاد ماڈرن دوست اور یہاں تک کہ اپنی مسکراہٹ بھی کہیں گنوا دی تھی۔ وہ دن بھر پاگلوں کی طرح عائزہ کے رشتہ داروں، اس کی سہیلیوں اور ہر اس جگہ چکر لگاتا جہاں عائزہ کے ہونے کا ذرا سا بھی امکان ہوتا۔ لیکن عائزہ نے سب سے ناطا توڑ لیا تھا۔ وہ کہیں دور جا چکی تھی، جہاں اس کے ماضی کا کوئی سایہ اس تک نہ پہنچ سکے۔ حارث اکثر رات کو عائزہ کا دوپٹہ اپنے سینے سے لگا کر روتا اور کہتا: عائزہ، تم نے مجھے سزا تو دے دی، لیکن ایک بار مجھے یہ کہنے کا موقع تو دو کہ تمہارا حارث اب بدل چکا ہے۔ تمہاری حیا جیت گئی عائزہ، اور میری اندھی ضد ہار گئی۔ ایک شام حارث اپنی گاڑی میں بیٹھا سڑک کے کنارے لگی لائٹس کو بے مقصد دیکھ رہا تھا کہ اس کے فون پر ایک انجان نمبر سے کال آئی۔ اس نے بے دلی سے فون اٹھایا۔ ہیلو، حارث بات کر رہے ہو؟ دوسری طرف سے ایک سنجیدہ اور جانی پہچانی آواز آئی۔ یہ زین تھا، حارث کا وہ پرانا دوست جس نے ہمیشہ اسے شہریار اور دانیال کی صحبت سے دور رہنے کا مشورہ دیا تھا، لیکن حارث نے اسے دقیانوسی کہہ کر دور کر دیا تھا۔ زین؟ ہاں، میں حارث بول رہا ہوں۔ حارث کی آواز میں نکاہت تھی۔ حارث، مجھے تمہارے اور عائزہ کے بارے میں سب معلوم ہوا۔ زین نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا۔ تم نے جو کیا وہ معافی کے قابل نہیں ہے، لیکن میں عائزہ کی بہت عزت کرتا ہوں۔ وہ ایک مخلص لڑکی ہے۔ میں ایک کام سے لاہور سے دور ایک چھوٹے سے قصبے شاہپور آیا ہوا تھا، اور یہاں میں نے عائزہ کو دیکھا ہے۔ یہ سننا تھا کہ حارث کے مردہ جسم میں جیسے روح لوٹ آئی ہو۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھا، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ زین، تم سچ کہہ رہے ہو؟ عائزہ وہیں ہے؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ مجھے اس کا پتہ دو زین، خدا کے لیے مجھے اس کا پتہ دو۔ زین نے کچھ دیر خاموشی کے بعد کہا۔ وہ یہاں
کہ ایک چھوٹے سے اسکول میں بچوں کو پڑھاتی ہے اور اپنی عزت کی کمائی سے اکیلی رہ رہی ہے۔ میں تمہیں پتہ بھیج رہا ہوں حارث، لیکن یاد رکھنا اگر تم نے اب اسے کوئی دکھ دیا تو میں خود تمہارے آڑے آؤں گا۔ میں اپنی جان دے دوں گا زین، لیکن اب اس کی آنکھ میں ایک آنسو نہیں آنے دوں گا، حارث نے تڑپ کر کہا۔ اگلی ہی صبح حارث شاہپور کے اس چھوٹے سے اسکول کے باہر کھڑا تھا۔ دل سینے میں اس زور سے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی باہر آ جائے گا۔ اسکول کی گھنٹی بجی اور بچے ہنستے ہوئے باہر نکلنے لگے۔ ان بچوں کے پیچھے سادہ سے سوتی سوٹ میں ملبوس، سر پر مضبوطی سے دوپٹہ جمائے عائزہ باہر آئی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا وقار اور ٹھہراؤ تھا، لیکن آنکھوں میں ایک گہرا اداس پن تھا۔ حارث کے قدم خود بخود اس کی طرف بڑھنے لگے۔ عائزہ، اس کے لبوں سے انتہائی دھیمی آواز نکلی۔ عائزہ نے چونک کر سامنے دیکھا۔ حارث کو اپنے سامنے پا کر اس کے ہاتھ سے کتابیں چھٹ کر نیچے گر گئیں۔ اس نے دیکھا کہ حارث کا وزن آدھا رہ گیا تھا، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے تھے، اور اس کے چہرے پر وہ پرانا غرور کہیں نہیں تھا۔ وہاں صرف اور صرف بھیک مانگتی ہوئی نظریں تھیں۔ عائزہ نے خود کو سنبھالا، اپنی کتابیں اٹھائیں اور حارث کو نظر انداز کرتے ہوئے آگے بڑھنے لگی۔ عائزہ، میری بات تو سنو، خدا کے لیے ایک بار رک جاؤ۔ حارث نے روتے ہوئے اس کا راستہ روکا۔ وہ سڑک کے بیچوں بیچ سب کی پرواہ کیے بغیر عائزہ کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور اس کے پیروں کے قریب اپنے ہاتھ رکھ دیے۔ حارث، یہ کیا تماشا ہے، اٹھیں یہاں سے، عائزہ نے غصے اور صدمے سے ارد گرد دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نہیں اٹھوں گا عائزہ، جب تک تم مجھے معاف نہیں کر دیتی۔ میں یہیں مر جاؤں گا۔ حارث بچوں کی طرح سسکیاں لے رہا تھا۔ میں پاگل تھا، میں اندھا ہو گیا تھا عائزہ۔ تمہارے جانے کے بعد مجھے سمجھ آیا کہ میری اصل کائنات تو تم تھیں۔ میں نے اپنے ہاتھ سے اپنا گھر جلایا۔ مجھے سزا دو، مجھے مارو، لیکن مجھے اپنی زندگی سے مت نکالو۔ عائزہ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، پر اس کا دل ابھی اس خوفناک رات کے زخموں سے چور تھا۔ اس نے گہرا سانس لیا اور اپنے آنسو پونچھ کر سرد لہجے میں کہا۔ حارث، جو رشتہ آپ اپنے ہاتھوں سے غیروں کی محفل میں نیلام کر آئے تھے، اس کی واپسی کا اب کوئی راستہ نہیں ہے۔ پچھتاوا آپ کا اپنا فیصلہ ہے اور میری عزت میرا حق۔ مہربانی کر کے یہاں سے چلے جائیں۔ وہ حارث کو وہیں گھٹنوں کے بل روتا چھوڑ کر تیز قدموں سے آگے بڑھ گئی، لیکن حارث نے ہار نہیں مانی۔ اس کی آنکھوں میں اب عائزہ کو واپس پانے کا ایک سچا، پاکیزہ اور رومانٹک عزم جاگ چکا تھا۔ عائزہ کے انکار نے حارث کو توڑا ضرور تھا، لیکن اس کے حوصلے کو پست نہیں کیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ جس بھروسے کو اس نے ایک رات میں خاک میں ملایا تھا، اسے واپس پانے کے لیے اسے عمر بھر کی تپش سے گزرنا پڑے گا۔ اس نے شاہپور میں ہی ایک چھوٹا سا کمرہ کرائے پر لے لیا۔ اب اس کی زندگی کا ایک ہی معمول تھا، صبح عائزہ کے اسکول جانے سے پہلے اس کے راستے میں خاموشی سے کھڑے رہنا، اور شام کو اس کی واپسی پر دور سے اس کی حفاظت کرنا۔ وہ عائزہ سے کوئی بات نہیں کرتا تھا، نہ ہی اس کا راستہ روکتا تھا، وہ بس ایک سائے کی طرح دور رہتا۔ لیکن اس کی پشیمان آنکھیں عائزہ سے ہزاروں سوال کرتی تھیں۔ کئی ہفتے گزر گئے۔ ایک دن شاہپور میں موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ آسمان سے گرتا پانی جیسے حارث کے دل کی آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسکول کی چھٹی ہوئی تو سب بچے اور اساتذہ جا چکے تھے، لیکن عائزہ کے پاس چھتری نہیں تھی۔ اس لیے وہ اسکول کے برآمدے میں کھڑی بارش تھمنے کا انتظار کر رہی تھی۔ تبھی اس نے دیکھا کہ سڑک کے پار تیز بارش میں حارث بالکل بھیگ چکا تھا، لیکن وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوا۔ اس کی نظریں عائزہ پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ سردی سے کانپ رہا تھا،
پر اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا، جسے عائزہ کو دیکھ لینا ہی اس کے لیے سب سے بڑی راحت ہو۔ عائزہ کا دل تڑپ اٹھا، وہ بھی ایک انسان تھی اور حارث اس کا شوہر تھا جسے اس نے کبھی بے پناہ محبت کی تھی۔ اس نے خود کو روکا لیکن اس کے قدم خود بخود اس کی طرف بڑھ گئے۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی خود کو نہ روک سکی اور سڑک پار کر کے حارث کے پاس آئی۔ پاگل ہو گئے ہیں آپ؟ عائزہ کی آواز میں غصہ اور فکر دونوں شامل تھے۔ اس تیز بارش میں یہاں کھڑے ہیں، بیمار ہو جائیں گے، جائیں یہاں سے۔ حارث کے لبوں پر ایک ہلکی سی درد بھری مسکراہٹ ابھری۔ اس کی آنکھوں سے گرتے آنسو بارش کے پانی میں مل رہے تھے۔ بیمار تو میں اسی رات ہو گیا تھا عائزہ، جب تم مجھے چھوڑ کر گئی تھی۔ یہ جسم تو بس ایک لاش ہے جو تمہاری معافی کے انتظار میں چل رہا ہے۔ اگر اس بارش میں میری سانسیں رک بھی جائیں تو مجھے غم نہیں، بس مرنے سے پہلے تمہاری زبان سے اپنا نام سننا چاہتا ہوں۔ عائزہ نے اپنی نظریں جھکا لیں۔ حارث، پچھتاوا گناہ کو مٹا نہیں دیتا، میں جانتا ہوں عائزہ۔ حارث نے تڑپ کر اس کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی لیکن رک گیا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ مجھے واپس اپنی زندگی میں شامل کرو، میں تو بس یہ بھیک مانگنے آیا ہوں کہ مجھے اپنے دل سے نفرت کا بوجھ اتارنے دو۔ مجھے ایک موقع دو کہ میں تمہاری نظروں میں گرائے ہوئے اپنے وجود کو دوبارہ اٹھا سکوں۔ عائزہ کچھ نہ بولی، وہ خاموشی سے مڑی اور تیز قدموں سے اپنے گھر کی طرف چل دی۔ لیکن اس رات اس نے پہلی بار حارث کے لیے دعا کی تھی۔ اگلے چند دن حارث اسکول کے باہر نظر نہیں آیا۔ عائزہ کا دل عجیب سی بے چینی کا شکار ہونے لگا۔ وہ خود کو سمجھاتی کہ اسے حارث سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے، لیکن محبت اتنی آسانی سے دل سے نہیں نکلتی۔ شام کو جب وہ اپنے گھر میں بیٹھی تھی تو اس کے مالک مکان کی بیٹی بھاگتی ہوئی آئی۔ باجی، وہ جو شہر سے صاحب آئے تھے، جو روز اسکول کے باہر کھڑے ہوتے تھے، انہیں بہت تیز بخار ہے اور وہ اپنے کمرے میں بے ہوش پڑے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ عائزہ کے ہاتھ سے چائے کا کپ چھوٹ کر گر گیا۔ اس کے اندر کی بیوی، اس کی محبت اور اس پاکیزہ رشتے کی خوشبو سب جاگ اٹھی۔ وہ اپنے تمام اصول اور غصہ بھول کر حارث کے کمرے کی طرف بھاگی۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوئی تو حارث شدید بخار میں تڑپ رہا تھا اور الٹی سیدھی باتیں بڑبڑا رہا تھا۔ عائزہ، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہاری حیا کا سودا کیا، مجھے مار دو عائزہ۔ عائزہ کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بہہ نکلا۔ وہ حارث کے پاس بیڈ پر بیٹھی اور اس کے جلتے ہوئے ماتھے پر اپنے کانپتے ہاتھ رکھ دیے۔ حارث نے جیسے ہی اس کا لمس محسوس کیا، اس نے مدہوشی میں عائزہ کا ہاتھ تھام لیا، جیسے کوئی ڈوبتا ہوا تنکے کو سہارا لیتا ہے۔ عائزہ نے پوری رات حارث کی پٹیاں کی، اس کا خیال رکھا۔ صبح جب حارث کی آنکھ کھلی تو اس کا بخار اتر چکا تھا۔ اس نے دیکھا کہ عائزہ بیڈ کے پاس ہی سر رکھے سو رہی تھی۔ اس کا ہاتھ اب بھی حارث کی گرفت میں تھا۔ حارث کی آنکھوں سے شکرانے کے آنسو بہنے لگے۔ اس نے آہستہ سے اپنا ہاتھ کھینچنا چاہا تاکہ عائزہ کی نیند خراب نہ ہو، لیکن عائزہ جاگ گئی۔ دونوں کی نظریں ملیں۔ اس بار نظروں میں کوئی گلہ نہیں تھا، کوئی دوری نہیں تھی، بلکہ صرف ایک پاکیزہ احساس تھا۔ تم نے میری جان کیوں بچائی عائزہ؟ حارث نے رندی ہوئی آواز میں پوچھا۔ عائزہ نے حارث کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں اب صرف اس کے لیے سچی محبت اور احترام تھا۔ اس نے گہرا سانس لیا اور بولی، کیونکہ جس حارث سے میں نفرت کرتی تھی وہ مر چکا ہے، اور جو حارث میرے سامنے اس وقت پچھتاوے کے آنسو رو رہا ہے، وہ میرا وہی شوہر ہے جس سے میں نے خدا کو گواہ بنا کر محبت کی تھی۔ حارث نے روتے ہوئے عائزہ کے دونوں ہاتھ اپنے ماتھے سے لگا لیے۔ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں عائزہ، اب میری زندگی کا ہر سانس تمہاری عزت اور تمہاری خوشی کے لیے ہوگا۔
اگر یہ ناول اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور کمنٹس کر کے بتائیں آپ کو ایسی کہانیاں پسند ہیں یا نہیں۔